بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ عزیزان، رمضان المبارک کا یہ چھٹا روزہ آپ تمامی حضرات کے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ معرفت دین کا یہ درس 6 کل توحید کے بارے میں ہماری گفتگو تھی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور توحید میں ہماری کیا ہے، خدا کو ایک کیسے پہچانیں، خدا کو ایک ثابت کیسے اپنے آپ سے کریں اور ہماری دلیل کیا ہونی چاہیے۔ عزیزان، آج سوال یہ کہ اگر 2 خدا ہوتے تو اس دنیا میں کیا ہوتا؟ عزیزان، اس دنیا میں کیا ہوتا؟ فسادات ہوتے، جھگڑے ہوتے۔ ایک خدا کہتا پہلے یہاں پہ بارش ہونی چاہیے، ایک خدا کہتا نہیں پہلے یہاں بارش ہونی چاہیے۔ دونوں خداؤں میں تصادم پیدا ہوتے، اختلافات کی چھڑیاں لگ جاتی۔ جس طریقے سے ایک گھر میں 2 بھائی ہیں، اگر کچھ تھوڑی سی انسنی ہو جاتی ہے تو جھگڑے اور فسادات ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ دعا کرنی چاہیے کہ اتحاد ہمارے بھائیوں میں پیدا رہے۔ تو دلیل کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ لو کان فیہما الا اللہ لفسدتا، سورہ ابراہیم، سورہ انبیاء، آیت نمبر 10، کہ اگر اس دنیا میں 2 خدا ہوتے تو کیا ہوتے؟ فسادات پیدا ہوتے۔ لیکن ثابت یہ ہوتا ہے کہ 2 خدا نہیں ہیں۔ ثابت کیسے ہوتا ہے؟ ثابت ایسے ہوتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے تو کہیں ایسا اختلافات ہمیں نظر نہیں آتا۔ انبیاء بھی آ رہے ہیں، انبیاء بھی آئے، کتاب نازل ہوئی، لیکن کبھی اختلافات نظر نہیں آئے۔ خدا کے ایک ہونے میں قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، لیکن کبھی انبیاء کے درمیان اور امت کے درمیان کبھی خدا کے ایک ہونے میں اختلافات نہیں دیکھا گیا ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اختلافات نہیں ہیں 2 خدا ہونے میں، وگرنہ آج کسی ملک کو تباہ اور برباد کرنا ہوتا تو وہ خدا دوسرا ہوتا، تباہ کر دیتا۔ اگر آج کوئی ملک، ہر ملک جو ثابت قدم ہے، ثابت ہے، امن و امان ہے، تو خدا کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ تب عزیزان، ایک جگہ قرآن میں ایک جگہ اور ارشاد ہوا، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو کہ جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، فطر کرنے والا ہے، کھولنے والا ہے؟ یہاں پہ فطر کے معنی میں اگر آپ تحقیق میں جائیں گے، گہرائی میں جائیں گے، فطرت سے لیا گیا ہوا ہے فاطر، فاطر السماوات والارض۔ تو عزیزان، جو زمین و آسمان کو خلق کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، کیا تم ان میں شک کرتے ہو کہ خدا اور بھی ہے؟ کیا اس میں شک کرتے ہو کہ خدا ہے ہی نہیں وجود میں؟ یہ بھی تو ہوتا ہے کچھ لوگ کا جو کہنا ہے کہ یہ صرف اور صرف انرجی ہے۔ انرجی جس طریقے سے درخت بلندی تک پہنچ رہا ہے، ہر درخت کو
تھوڑا سا پانی ڈالیے وہ بلند ہوتا چلا جا رہا ہے، نومو جیسے ہی ملتی ہے تو وہ پھل دینے لگتے ہیں۔ تو اس طریقے سے صرف اور صرف انرجی ہے، ایک طاقت ہے، خدا نہیں ہے۔ جس طریقے سے انسان کا جو وجود میں آنا، انسان کی خوبصورتی، اس کے پیچھے اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ایک انرجی ہے، ایک طاقت ہے جو انسان ترقی کر گیا ہے۔ کیا ہے؟ ترقی کر گیا ہے۔ پہلے جانور تھے، الگ الگ جانور، پھر اس جانور سے گائے بھینس جو بھی الگ الگ جانور آئے، دھیرے 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 ترقی کرتے گئے، پھر لاسٹ میں بندر آئے، پھر بندر سے کیا ہو گئے؟ تبدیل انسان ہوئے ہیں۔ عزیزان، انٹرنیشنل یونیورسٹیوں میں یہ مشہور ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ڈیولپمنٹ ہوا ہے، ترقی کیا ہے انسان نے، بندر سے کیا ہو گیا؟ انسان۔ یہ کتنا بڑا جو ہے اللہ کے لیے جو باعث ہے کیا ہے؟ تکلیف ہے کہ اللہ نے اتنا خوبصورت انسان کو پیدا کیا، لیکن پوری دنیا میں جو مشہور ہے، بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے لیڈران، سیکریٹریان جو یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ایک انرجی ہے جو خود بخود ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے اور ترقی یافتہ ہو گئی ہے۔ یہ کتنی ظلم کی بات ہے۔ تو عزیزان، ہمیں غور و خوض اور غور و فکر کرنا چاہیے اللہ کے بارے میں، اللہ کی شان میں، اللہ کی توحید میں، اللہ کی معرفت میں۔ یہ خدا نے ہم کو پیدا کیا ہے اور اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، جو کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کو اللہ نے جو صفت ہمیں دی ان کو نہیں دی۔ ایک جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس، یہ اللہ کی جو فطرت ہے لوگوں کے لیے جو فطر کی گئی ہے۔ یہ فطرت لفظ جو ہے وہ کسی عام مخلوق کے لیے نہیں استعمال کیا اللہ نے، صرف اور صرف انسان کے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس، اس کے بعد کیا ہے؟ ذالک ہے الدین القیم، یہی دین استوار ہے، قیم ہے۔ اور اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا کہ اور لوگ جو ہیں اس سے جاہل ہیں، علم نہیں رکھتے ہیں۔ تو عزیزان، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، ستارے ہیں اور ارض و سما ہیں، باغات ہیں، عجیب عجیب پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں یہ پیدا ہونا چاہیے کہ اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور اس کے علاوہ کسی نے پیدا نہیں کیا ہے۔ تو خدا بند عالم سے یہ دعا ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جو بھی مومنین بیمار ہیں ان کو بیماریوں کو دور فرما، جو بھی قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بھی سفر میں ہیں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مومنین اپنے مرحومین کو، اپنے چاہنے والوں کو چھوڑ چکے ہیں، جو ان کے چاہنے والے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پروردگار ان مومنین کے اوپر رحمت نازل فرما، ان کے تمام گناہوں کو دور فرما، معاف فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔